میں آج یہاں پر جو ہے وہ ڈی خان پولیس ٹریننگ اسکول میں نے وزٹ کیا. میں نے آنا تھا چند دن پہلے کیونکہ رستوں کی بندش کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو فرسٹ ڈیوٹی میں یہاں پر آیا اور میں نے کل جو ہے جو ہمارے یہاں پر 6-7 شہید ہوئے ہیں ان کے میں گھر گیا. ان کے لواحقین کے ساتھ ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈی خان کی عوام، خیبر پختونخوا کی عوام، پاکستان کی عوام جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس نقصان سے جو ہے وہ ڈی خان پولیس ٹریننگ اسکول کو بچایا، ڈی خان کو بچایا. پہلے بھی چھوٹے موٹے اور ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور ڈی خان پولیس نے بڑا ایک اہم کردار اس میں ادا کیا ہے. اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے جان کا نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور ڈی خان میں امن کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ڈی خان کی عوام جو ہے وہ ڈی خان پولیس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور ہم ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. نادر آفس کا وزٹ بھی کیا. وہاں پر بھی جو ہے کافی نقصان ہوا جس میں ان کی جو گاڑیاں ہیں یا ان کے جو آفس ہے اس کو جلایا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور آپ نے بریفنگ میں بھی دیکھا کہ میجورٹی جو لوگ تھے، ایک سہولت کار شاید ہمارا لوکل تھا ڈی خان کا یا پاکستان کا تھا اور باقی سارے افغانستان سے تھے اور افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھے. سالہ سال اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پر پناہ دی اور آخر میں جب یہ چیز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے کہنے پہ اس وقت جو ہے ان کے جو ہے ڈیلیگیشن انڈیا میں موجود ہوتا ہے اور افغانستان سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں. تو ایک صاف میسج ہے کہ یہ جو ہے نیکسس جو ہے جوائنٹ وینچر آپس میں انڈیا کا، اسرائیل کا اور افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں ہے، جس کے اوپر پاکستان کی فوج نے بڑا رپلائی بھی کیا اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کی فوج نے جو ہے وہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کیا اور پھر اپنے دوست ممالک کہنے پہ ہمیں 48 گھنٹے کا سیز فائر بھی کرنا پڑا. لیکن ونس فار آل ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم پاکستان میں اگر ترقی چاہتے ہیں تو پاکستان میں سب سے پہلے امن چاہیے. اور خیبر پختونخوا نے سالوں سال جو ہے اس چیز کو سفر کیا، دہشت گردی کو. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں بھی امن ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو. ہم لوگ کہتے ہیں، سپوز آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ صوبے میں آپریشن بھی نہ ہو اور امن بھی آئے. لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ آپ سے مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگوں سے ہم نہیں کرنا چاہتے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے اور جو ہماری ریاست کو نہیں مانتے. تو ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم نے وہاں پہ جو ہے مرج ڈسٹرکٹ میں جرگہ بھی گئے، ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی، وہ نہیں نکلے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ چیز بھی نہ ہو اور آپ چاہیں امن بھی ہو اور آپ بولے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں تو ہمارے پاس 16 دن کا چراغ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چف ہو جائے اور جو ہے نا سارے دہشت گرد جو ہیں وہ بارڈر کراس کر جائیں گے یا چلے جائیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں امن کے لیے ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے صوبے میں امن ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے انٹرنیشنلی بہت اچھے حالات مختلف ممالک کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو مائنز اینڈ مڈلز موجود ہیں، ہمارے پاس یہاں پر جو ہے بہت سی کیپیسٹی موجود ہے جو میں مختلف میرے پاس آتے ہیں او جی ڈی سیل والے یا باقی کمپنی والے. ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ کے بیلٹ پہ آئل اینڈ گیس کے ذخائر موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ ویل ڈی خان میں اور ایک نارتھ وزیرستان میں بھی ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. تو بہت سے ایسے ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں اور ان سے ہمارے علاقوں کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، معدنیات میں ہماری ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل ٹورسٹ آ سکتے ہیں، ریلیجس ٹورزم ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز امن ہے. ہم کہیں کہ نہیں ہم امن لائیں گے لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشن کے خلاف کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کیسے نہیں ہو سکتا. ہم سب کو ایج پیج پہ ہونا چاہیے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ اعلیٰ سطح کی کال کی ہوئی ہے جس میں چاروں چیف منسٹرز بھی جا رہے ہیں، کشمیر کی بھی اور جی بی کے بھی آ رہے ہیں، وزیر اعظم کشمیر بھی آ رہے ہیں، جی بی کے بھی آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتفاق ہوگا اور اس اتفاق سے ہم سب نے مل جل کر اپنی سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کر کے جو ہے یہاں پر امن قائم کرنا ہے. مولانا صاحب نے کل مفتی محمود کانفرنس تھی، وہاں پر اسپیچ کی اور انہیں ذکر کیا. مولانا صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں. انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مولانا صاحب کے تحفظات ہوں گے تو ہم مل بیٹھ کر مسئلے حل نکال سکتے ہیں. سی ایم صاحب اس دن آئے تھے نئے چیف منسٹر اور ایز کانسٹیٹیوشن مجھے ان سے اوتھ لینا تھا. ملاقات جو ہماری ہوتی ہے غیر رسمی ملاقات تھی اس سے پہلے، لیکن انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوں گی. میرا ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، سی ایم صاحب کے ساتھ بھی اور پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے امن کے لیے اور صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں. اسلام آباد کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی مل بیٹھ کر ہم اکٹھے مل کر اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر جو ہے ہم اپنے وسائل پہ بات کریں، ہم اپنے مسائل جو ہمارے وفاق کے ساتھ ان پہ بات کریں اور ورکنگ ریلیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے صوبہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے.